شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت۔ محترم سامعین کرام، اسلام میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اخلاق حسنہ اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ لوگوں میں دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں اور دین اسلام کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے اس فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھے اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ مختلف قبیلوں کے لوگ صفا پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے لوگوں بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں
کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک لشکر ہے جو اب تم پر حملہ اور ہونے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں یہ کہوں تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس جواب کے بعد فرمایا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملک العرب والعجم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کر لو، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گی، عرب اور عجم کے تم مالک ہو جاؤ گی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، توحید کا پیغام ان لوگوں کے نام کیا، تو بعض مخالفین کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برے القاب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے لگے۔ کسی نے ساحر کہا، کسی نے کہا کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، پاگل پن کی وجہ سے اس طرح کی بہکی باتیں لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے، لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے۔ محترم حاضرین، ابو لہب نے بھی ایسے ہی کہا تھا، اے محمد تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں یہاں پر اسی لیے جمع کیا؟ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، لوگوں نے آپ کو برے القاب سے پکارا لیکن آپ خاموش ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آیتیں نازل کر دی، اللہ نے سورہ لہب نازل کر دی۔ اسی طرح جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہے تھے، پاگل کہہ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی آیتیں نازل کی، اور سورہ قلم کی آیتیں نازل کر کے اللہ نے یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ تو بڑے اخلاق پر فائز ہیں، آپ اونچے اخلاق والے ہیں، آپ اتنا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے آدمی کو پاگل کہنے والا آدمی خود پاگل ہے۔ ایسے بہترین اخلاق والے کو جو دیوانہ کہتا ہے، دراصل وہ خود دیوانہ ہے، اسی لیے آپ کے حق میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے جن کے اونچے اخلاق کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ میں لوگوں میں جو اخلاقی بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کو دور کروں اور لوگوں کو مکمل اخلاق والا بناؤ، اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے جو پیروکار تھے اخلاق والے تھے، توحید والے تھے، لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دور ہونے لگا، لوگوں میں اخلاقی بگاڑ آنے لگا، لوگوں کے اخلاق میں نقص پیدا ہونے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اخلاقی نقص کو دور کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد کو لے کر کے لوگوں میں جو اخلاقی بگاڑ تھا اس بگاڑ کو دور کیا اور لوگوں کو اخلاق والا بنایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیجا جو کہ قرآن مجید کی تلاوت ان پر کرتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے،
اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں حق بات کی طرف جو رہنمائی کی گئی ہے، صحیح کیا ہے باطل کیا ہے، جو رہنمائی کی گئی ہے صحیح باطل کی طرف رہنمائی کرنے والا اور لوگوں کا تزکیہ کرنے والا۔ لوگوں کا تزکیہ کس طور پر؟ یعنی لوگوں میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کو دور کر کے اچھائیاں لوگوں میں پیدا کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح قرآن مجید، اسی طرح احادیث میں جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، لوگوں کو سکھانے والے تھے۔ محترم سامعین، تو معلوم یہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک عظیم مقصد اخلاق حسنہ ہے، یعنی لوگوں کو اخلاق کا پیکر بنانا، لوگوں میں اخلاقی بگاڑ کو دور کرنا۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو کما حق ادا کیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سدھارنا شروع کیا، لوگوں میں جو اخلاقی بگاڑ تھا اس کو دور کرنا شروع کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑے کامیاب ہوئے۔ آپ دیکھیں جو صحابہ، جو اس سے پہلے صحابی ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں مشرکین کی کیا حالت تھی، زمانے جاہلیت میں عرب کی کیا حالت تھی۔ عرب کے لوگ بڑے فساد مچانے والے لوگ تھے، معمولی بات پر کئی سال لڑتے جھگڑتے، لڑائیاں ان کے درمیان ہوتی رہتی تھی، دشمنی ان میں پائی جاتی تھی، عداوت ان میں پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں، بد اخلاقیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ جو جھوٹے تھے وہ سچے بن گئے، جو جھوٹے تھے وہ سچے بن گئے، جو خیانت کرنے والے تھے وہ امانت دار بن گئے، جو دھوکہ دینے والے تھے وہ وفادار بن گئے، جو ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے، وہ انصاف کرنے والے بن گئے، جو متکبر تھے، گھمنڈے تھے، وہ تواضع اور انکساری والے بن گئے۔ محترم سامعین، یہ سدھار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کی وجہ سے آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے آیا۔ یقیناً اخلاق کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اخلاق ہی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، انسان اچھا ہے یا برا اخلاق ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، گزشتہ جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، چاہے زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، اس میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ تذکرہ اللہ نے اخلاق کے حوالے سے کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے گزشتہ کتابوں کے اندر بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف پہلے کتابوں میں بیان کیے گئے وہ کیا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ بڑے نیک فرما بردار ہوں گے، خوشخبری دینے والے، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے، اور قوم کے نگران ہوں گے، محافظ ہوں گے، قوم کو مصیبتوں سے بچانے والے۔ اسی طرح نہ سخت مزاج ہوں گے، نہ بد زبان ہوں گے، نہ بد چلن ہوں گے، عفو درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کرنے والے، برائی کو اچھے انداز سے ختم کرنے والے ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے اوصاف گزشتہ کتابوں میں بیان کیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا، ہر انسان آپ کے اخلاق سے متاثر ہونے پر مجبور ہو گیا، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، بوڑھے ہوں یا جوان، ہر طرح کے لوگ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ ایمان والے تو ایمان والے، لیکن جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، لوگوں میں جو اونچے مرتبے والے تھے، جو عظیم المرتبت والے تھے، جو اونچے خاندان کے تھے، ان کو بھی آپ نے اپنے اخلاق سے متاثر کیا، اور جو کم کے نچلے ترین درجے والے تھے، جو غربا تھے، فقراء تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، ان لوگوں کو بھی آپ نے اپنے اخلاق سے کافی متاثر کیا۔ محترم سامعین، یقیناً ہر انسان کے سامنے اخلاق سے پیش آنا
یہ بڑا کمال ہوا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، لوگوں میں غور کریں، وہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کرتے ہیں۔ جو مالدار ہیں، جو شہرت یافتہ ہیں، عہدہ والے ہیں، ان کے سامنے ایک الگ نمونے سے پیش آتے ہیں، لیکن جو قوم کے غربا ہیں ان کے سامنے الگ رویہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بدوی صحابی تھے، یعنی دیہات کے رہنے والے تھے، اور یہ بد شکل بھی تھے، یعنی خوبصورت نہیں تھے، اور بڑے غریب صحابی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر رضی اللہ عنہ جب دیہات سے، قریے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کر آتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحفے کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرماتے، خوشی خوشی قبول فرماتے، اور جب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ دے کر کے انہیں رخصت کیا کرتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے، جب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہونے کا ارادہ کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ دے کر کے کہتے کہ یہ ظاہر ہمارے دیہات ہیں، ہمارا قریہ ہے، اور میں ان کا شہر ہوں۔ یہ مزاحن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کر رہے تھے، یعنی تجارت میں مصروف تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے ان کے پیچھے آ گئے، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آ کر کے، اور ان کے آنکھوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ جیسے آنکھ مچولی کھیلی جاتی ہے، ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ زیادہ محبت ہی، بہت زیادہ ٹوٹ کر کے چاہا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ان کی پیٹھ کو لگا ہوا تھا۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو میں کون ہوں؟ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ مجھ سے اتنا زیادہ محبت کرنے والا، اتنا زیادہ چاہنے والا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ جب ان کا دل مطمئن ہو گیا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہی ہیں، کچھ دیر انہوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ان کی پیٹھ پر لگنا یہ ان کے لیے بڑی شرف کی بات تھی، بڑے شرف کی بات تھی۔ وہ اپنے دل ہی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو دیکھ کر کے کافی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ان کی آنکھوں سے ہٹایا اور کہا، مزاحن جو مارکیٹ میں لوگ تھے ان سے کہنے لگے کہ بتاؤ ظاہر کو مجھ سے خریدے گا کون ہے جو ظاہر کو مجھ سے خریدے گا؟ ظاہر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مجھے کون خریدے گا؟ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بد شکل ہوں، میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی ایسے ہی فروخت کرے گا، یعنی فری میں آپ بیچیں گے تب بھی کوئی نہیں لے گا، لوگوں کی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، اے ظاہر، لوگوں کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے۔ محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کے غربا تھے، فقراء تھے، مساکین تھے، جو نچلے درجے کے تھے، جن کے پاس مال وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے افراد سے بھی ٹوٹ کر کے چاہا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جن کے اخلاق کو دیکھ کر کے غربا، مساکین سب کے سب متاثر ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے اخلاق کیا ہیں؟ آج دیکھیں، جو قوم کے رؤسا ہیں، قوم کے بڑے ہیں، اور جو مالی اعتبار سے اچھے ہوا کرتے ہیں، ہماری گفتگو ان کے ساتھ کیسے ہوا کرتی ہے،
ہماری گفتگو ان کے ساتھ کیسے ہوا کرتی ہے، کس طرح ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چپ کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہیں پر قوم کے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، قوم کے جو غربا ہیں، انہیں ہم کس طرح سے گرا کر کے بات کرتے ہیں، کس طرح ہمارے گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق تو یہ ہے جیسے اونچے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی بات کیا کرتے تھے، ویسے ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ قوم کے جو نچلے درجے کے لوگ ہوا کرتے تھے، غربا ہوا کرتے تھے، ان سے بھی ویسے ہی گفتگو کیا کرتے تھے، ویسے ہی کلام کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا من یأبہا ویمنع من یأتیہا، کہ سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے، ولیمے کی دعوت سب سے بدترین وہ ہے جس میں ان لوگوں کو نہ بلایا جائے جو آنا چاہتے ہیں، غربا کو بھول کر کے ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو آنے سے انکار کرتے ہیں، قوم کے جو رؤسا ہیں انہیں بار بار بلایا جائے، اور جو غربا آنا چاہتے ہیں ان کو بھول دیا جائے، ایسا ولیمہ سب سے بدترین ولیمہ ہے۔ بہرے کیف حاضرین، اخلاق حسنہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، اور جنت میں جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ کون؟ جو اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ سب سے زیادہ مجھ سے میری محبت کو حاصل کرنے والا، جنت میں مجھ سے قریب ہونے والا وہی شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ محترم حاضرین، اخلاق ہی کے ذریعے سے انسان کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے تو کس چیز کی بنا پر جائیں گے؟ وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کا مستحق بنیں گے؟ وہ کیا اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اللہ کا تقوی، اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سے گناہ ہیں جس بنا پر اکثر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان، انسان کی زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو محترم سامعین، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اخلاق کو سدھارنا ہوگا، ہمارے اخلاق کو سنوارنا ہوگا۔ اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ فردن حساب لیں گے، ہر ایک کا الگ الگ حساب لیں گے، اکیلے کو بلائیں گے اور ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے روز قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیدان من حسن الخلق، اللہ کے نبی نے فرمایا روز قیامت کے دن سب سے زیادہ ترازو میں جو نیکیوں والا ترازو ہے، ترازو کو وزنی کرنے والی جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ یعنی اخلاق حسنہ ایک ایسی اچھی عبادت یا عادت ہے جس بنا پر نیکیوں کا ترازو روز قیامت سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ محترم سامعین، میرے کیف یہ سارے اخلاق کی فضیلتیں ہیں، اخلاق حسنہ کی فضیلتیں ہیں، اسی کے ذریعے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ ترازو میں سب سے بھاری نیکیاں اسی آدمی کی ہوں گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر بات مسلمانوں کی کہی جائے، اسلام کی بات اگر ہم کریں گے تو اسلام کی پہچان اخلاق سے ہے، اسلام کی پہچان اخلاق سے ہے۔ صحابہ اکرام، اسی طرح تابعین، تبع تابعین نے پوری آدھی دنیا میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا۔ آدھی دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ تھا صرف اور صرف اخلاق کی بنا پر۔ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے کئی لوگ مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کو کون نہیں جانتا؟ محمد بن قاسم ایک ایسے سپہ سالار تھے
مسلمانوں کے ایک ایسے کمانڈر تھے، کئی ممالک کو انہوں نے فتح کیا، اور ان کے دور میں مسلمان اسلام کافی عروج پر تھا۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے زمانے میں مشرکین نے، جو دشمنان اسلام تھے، یہود، انہوں نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو آزاد کر دیا۔ اپنی لڑکیوں کو یہ سکھا کر کے بھیجتے تھے، یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم اپنے حسن میں مسلمانوں کو پھنسا کر انہیں گمراہ کر دینا، انہیں رائے حق سے بھڑکا دینا۔ بالکل ایسے ہی ایک مرتبہ جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا، ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا اور اسے ایسے لباس پہنائے جس سے ایک مرد متاثر ہو جاتا ہے، جس سے ایک مرد متاثر ہو جاتا ہے، عورتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایسے لباس اسے پہنائے اور اس نے یہ سکھایا، جاؤ مسلمانوں کا جو سردار ہے، مسلمانوں کا جو کمانڈر ہے محمد بن قاسم، اسے اپنی جال میں پھنسانا، اسے اپنے حسن میں پھنسا کر کے زہر پلا کر کے ختم کرنا۔ اور اس نے ایک انگوٹھی پہنائی، اس انگوٹھی میں زہر کو بھرا، یہ کہہ کر اس نے بھیجا۔ وہ عورت مسلمانوں کے پاس چلی گئی اور کہا کہ مسلمانوں کے سردار سے ملاقات کرنا، میں فلاں بادشاہ کے حکم سے آئی ہوں، فلاں سردار نے مجھے بھیجا ہے، مجھے کچھ دیر ان سے گفتگو کرنا ہے۔ وہ عورت چلی گئی اور اس کے لباس ایسے تھے، ایک عام آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن محمد بن قاسم کے ایمان پر دل قربان جائے، محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا نہیں، اور فوراً اس سے بات کرنے سے پہلے نصیحت کرنا شروع کر دیا، نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ بتایا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، اسلام عورت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اسلام میں عورت کا کیا احترام ہے، عورت کی ساری خوبیاں بیان کرنے لگے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام مرتبہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، پردے کا اہتمام کرنے کا جو حکم دیا ہے، محمد بن قاسم نصیحت کرنے لگے۔ یہ نصیحت کرتے جا رہے ہیں، عورت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ عورت روتے جا رہی ہے، محمد بن قاسم برابر نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ عورت محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی نصیحت ختم ہونے کے بعد کہتی ہے، آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ کا کیریکٹر اتنا بہترین ہے، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے، میں تو آپ کو مارنے کے لیے آئی تھی، میں نے ارادہ کیا تھا، اس میں مصمم کیا تھا، میں آپ کو اپنے حسن میں دیوانہ بنا کر کے آپ کو ختم کر دوں، میں اسی لیے آئی تھی، اور میری انگوٹھی میں زہر ہے، میں اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، آپ کو جینے کا حق ہے، آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے بہتر ہیں، دوسرے عورتوں کی اتنی عزت اسلام میں کی جاتی ہے، اور آپ اس اسلام مسلمانوں کے صدر ہیں، ہیڈ ہیں، لہذا آپ کو زندگی جینے کا حق ہے، مرنا تو مجھے چاہیے، میں ایک فاحشہ عورت ہوں، زانیہ عورت ہوں، مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، مرنا مجھے چاہیے، یہ کہہ کر کے وہ عورت زہر پینے کے لیے خود تیار ہو گئی۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے فوراً روک کر کے کہا کہ خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے، آپ جاؤ اپنے آپ کو سدھارو، دیندار بن جاؤ، اچھے اخلاق والے بن جاؤ، اور جا کر کے تمہارے بادشاہ سے کہہ دینا، تمہارے سردار سے کہہ دو مقابلہ کرنا ہے، اگر حقیقت میں وہ مرد ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے خود آئے، لڑکیوں کو اس طرح نہ بھیجے۔ محترم سامعین، یہ ہمارے اسلاف کے اخلاق تھے، جو جان لینے کے لیے آئے تھے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ محترم حاضرین، اسی لیے آج ضرورت ہے ہم لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے، جو اخلاق ہمیں بتلایا ہے، ہم اس اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نعوذ باللہ، آج ہم کیا مسلمانوں کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بگاڑنے میں اگر زیادہ کسی کا ہاتھ ہے تو بعض نام نہاد مسلمانوں کا ہاتھ ہے، بعض نام نہاد مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اور اپنے اخلاقی بگاڑ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میوزک حرام ہے، لیکن لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سہارا لے کر کے میوزک چلاتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، ڈی جے چلاتے ہیں. اسی طرح میلاد کے نام پر کیا کیا بدعات و خرافات نہیں کرتے. اگر کہا جائے یہ سارے کے سارے بدعات ہیں، خرافات ہیں، حرام کام ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، کسی انسان کو تکلیف دینا اسلام میں ناجائز و حرام ہے، اگر ایسی بات کہی جائے تو لوگ ہمیں کو برے القاب سے نوازتے ہیں. کوئی ابلیس کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، برے برے القاب سے نوازا جاتا ہے. محترم سامعین، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. ہم کیا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ ہم کیا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، کتنا بہترین اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، مسلمانوں کا کیسا کردار تھا. لیکن آج ہم اس اخلاق کو بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی الگ پہچان دے رہے ہیں. بدعات و خرافات آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں عید میلاد کے نام پر کیا کیا بدعات و خرافات نہیں کیے جاتے. گانے بجائے جاتے ہیں، ناچا جاتا ہے، میوزک چلتی ہے، یہودیوں کی مشابہت کرتے ہوئے کیک وغیرہ کاٹا جاتا ہے، لوگوں کے راستوں کو روکا جاتا ہے. جبکہ مسلمانوں کی جو دو بڑی عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم راستے میں جب چل کر جاؤ عیدگاہ کو تو راستے کے کنارے سے جانا، راستے کے کنارے سے جانا. یہ کیوں کہا؟ تاکہ راستوں میں گزرنے والے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو، راستے میں گزرنے والے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو. اسلام ساری انسانیت کی بھلائی چاہنے والا مذہب ہے، ہر ایک کی بھلائی چاہتا ہے. محترم سامعین، ہمیں مذہب اسلام کا آئینہ بننا چاہیے، مذہب اسلام کا آئینہ بننا چاہیے، صحیح اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اچھے اخلاق والے بنیں گے. نبی نے جو اخلاق ہمیں سکھائے ہیں، جو کردار ہم نے نبی سے سیکھا ہے، اگر اسی کردار اسی اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً ہمارا کوئی دشمن نہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام، اسلام کا کام، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام اگر حکمت کے ساتھ کرو گے تو جو تمہارے دشمن ہے، گہرے دشمن، وہ بھی تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے. اور اللہ نے خود اللہ کے نبی کے تعلق سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بد زبان ہوتے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کا اتنا صحیح استعمال کیا کرتے تھے. اور اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. اسی لیے زبان ہی کے ذریعے سے اکثر انسان جہنم میں چلے جاتے ہیں. بہرکیف محترم حاضرین، دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں. مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی تو وہ اپنے اخلاق کی بنا پر، اپنے کردار کی بنا پر. جب مسلمانوں کے اخلاق اچھے تھے تو اللہ نے انہیں سربلندی عطا کیا تھا، مسلمانوں کا چرچا تھا، مسلمانوں کی عزت تھی، مسلمانوں کا ایک رعب، ایک خوف دشمنوں کے دلوں میں پایا جاتا تھا. آج جو بھی ٹریفک وغیرہ جام کی جاتی ہے یا ڈی جے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، بلند بلند نعرے جو لگائے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم سارے لوگ جمع ہوں گے، جلوس نکالیں گے، ڈی جے بلند کریں گے اور آوازیں بلند کریں گے، سڑکوں کو روکیں گے، راستوں کو جام کریں گے تو ہمارا ایک رعب دشمنوں میں بیٹھ جائے گا. یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے یا یہ ہماری اپنی سوچ ہے؟ اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہا اگر تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے، صحیح ایمان والے بنو گے، نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں اور دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف پیدا کرے گا. تو محترم سامعین، بہترین طریقہ، بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے وَخَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ہمیں اللہ کی باتوں کو اپنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے.
ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی سوچ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کا طریقہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہماری بھلائی اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی بات کو بہتر بات مانیں، اللہ کی باتوں پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو اخلاق حسنہ کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی باتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن و امان عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر.